نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے کیا فرماتے ہیں کہ ہے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر بڑے تنخو قسم کے زبردست فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کے آگ کے 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، یہی آگ کافی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ اس آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ ان اجزاء میں سے ہر جزء دنیاوی آگ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار اور محبت ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی صفات کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ ہم براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ صفات کے آئینے میں ہم ضرور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم صفات باری تعالیٰ پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا دل اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کتنا شفیق اور مہربان ہے، اس کا حقیقت میں تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں۔ صفات باری تعالیٰ ہے، وہ المؤمن ہے، یعنی امن دینے والا۔ وہ اپنے ماننے والوں کو امن دیتا ہے دنیا کی مصیبتوں میں سے اور آخرت کے عذاب میں سے۔ وہ المہیمن ہے، یعنی حفاظت کرنے والا۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ الغفار ہے، یعنی بخشنے والا۔ جب وہ مالک بخشتا ہے تو اتنا کوئی نہیں بخش سکتا۔ وہ الوہاب ہے، بلا عوض دینے والا۔ وہ الرزاق ہے، ساری مخلوق کو روزی دینے والا۔ وہ الفتاح ہے، اپنی رحمت اور علم کے دروازے کھولنے والا۔ وہ العدل ہے، بہت انصاف کرنے والا۔ وہ الغفور ہے، بہت بخشنے والا۔ وہ الشکور ہے، بہت قدر کرنے والا۔ وہ الکریم ہے، بہت کرم کرنے والا۔ وہ رحمان ہے، بے حد مہربانی کرنے والا۔ وہ رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا۔ وہ الودود ہے، بہت محبت کرنے والا۔ وہ الوکیل ہے، کام بنانے والا۔ وہ الولی ہے، مدد کرنے والا۔ وہ البر ہے، احسان کرنے والا۔ وہ التواب ہے، بہت توبہ کو قبول کرنے والا۔ وہ العفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ وہ الرؤوف ہے، بہت شفقت کرنے والا۔ وہ الہادی ہے، ہدایت کرنے والا۔ وہ الرشید ہے، مصلحت بتانے والا۔ وہ الصبور ہے، بہت تحمل کرنے والا۔ اس مالک کی یہ صفات اس کے کرم کو، اس کی شفقت کو، اس کی کارسازی کو، اس کی رزق رسانی کو اور اس کے محسن ہونے کو بتاتی ہے۔ اور جب انسان اس صفات کی روشنی میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو انسان کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھرپور ہو جاتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ارے ظالم، جھک جا اس ہستی کے سامنے جو تیرے بگڑے کام سنوارتی ہے، جو تجھے ضلالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے، تیرے سامنے علم و حکمت کے دروازے کھولتی ہے، تیری توبہ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کرتی ہے، جو تیری گستاخیوں پر تحمل سے کام لیتی ہے، جس کے احسانات اور نوازش کی کوئی حد ہی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار و محبت کرتے ہیں،
اور اس کی محبت اور پیار کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس کی صفات میں غور و فکر کیجئے۔ وہ بندوں کو پیدا کرنے والا اللہ اور لوگوں کو رزق دینے والا اللہ، وہ بندوں پر رحمت کرنے والا اللہ، وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، وہ ندامت کے 2 آنسو بہا دینے پر 100 سال کے گناہ معاف کرنے والا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کر ہرگز خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ اگر اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو 1,24,000 کم و پیش انبیاء صلوات و سلام اس دنیا میں مبعوث نہ فرماتا۔ وہ اگر اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل نہ فرماتا۔ وہ اگر اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا نہ چاہتا تو قیامت تک در توبہ کھلا نہ رکھتا۔ رب کریم نے بندوں کو سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بڑا محبت اور پیار والا انداز ہے۔ وہ ایک مضمون کو مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ تعجب ہونے لگتا ہے۔ توحید کو لے لیں، نماز کو لے لیں، ہر ایک کو بار بار بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا سفر پر جائے اور خراب حالت میں گھر سے نکلنے لگے تو ماں اسے بار بار سمجھاتی ہے، اور بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو چڑچڑا سا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میری ماں مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، ایک بات کو 10 بار دہراتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی ماں کے دل میں جو اس کے لیے محبت ہے وہ اسے ایک ہی بات کو بار بار دہرانے پر مجبور کر رہا ہے۔ یقین جانیں کہ جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس ماں سے 70 درجے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا رب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ یہ بھی تو سوچیں وہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر اسے کیا ملے گا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا کرنا اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا علم والا ہے۔ مسلمانوں کا خدا دوسروں کے دیوی دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے جنہیں مخلوق کو عذاب اور تکلیف دیتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہو یا لطف آتا ہو۔ وہ تو نیکوں کی قدر کرتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو جانتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے بیان کی، تھوڑی سی توجہ اس آیت کریمہ پر بھی مرکوز کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والو، ہے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والو، ہے اپنے خالق و مالک کی خدائی کا اقرار کرنے والو، ہے غیبی حقائق پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والو، ہے جنت و دوزخ اور جزا اور سزا کو تسلیم کرنے والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے۔ وہ رحمان اور رحیم اللہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم سے جانے سے بچ جائیں، وہ اپنے بندوں کو پیار اور محبت کے انداز سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہے میرے بندو، جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ جہنم اور جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کی آگ انوکھی ہے اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لکڑی نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اپنے ظلوم و جہول بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی کتنے مقامات پر اللہ رب العزت نے جہنم اور جہنم کی سزائیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں بتا دیا۔ یہ اس مالک کا کتنا کرم اور نوازش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ جہنم میں کون کون سے عذاب ہیں اور کتنی سخت سزائیں ہیں۔ وہ جیل ہے مگر دنیا کی سخت سے سخت جیل اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ وہ عقوبت خانہ ہے اور دنیا کا کوئی عقوبت خانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ایک ٹارچر سیل ہے جو دنیا کا کوئی بھی ٹارچر سیل اس کے مقابلے میں صفر ہے۔ سورہ فرقان میں ہے،
انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔ سورہ صاد میں ہے جہنم یصلونہا فبئس المعاد، جہنم میں وہ داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے قل نار جہنم اشد حرا، ہے نبی کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے، وہاں کی آگ کبھی نہ بجھے گی، اور اگر بجھنے لگے گی تو اور بڑھکا دی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور بڑھکا دیں گے۔ اس آگ کے شعلے میں وہ دور دور سے نظر آئیں گے۔ سورہ مرسلات میں ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، بے شک وہ میلوں کی مانند چنگاریاں پھینکتی ہیں گویا وہ چنگاریاں زرد اونٹ ہیں، وہ ایسی آگ ہے جو چمڑا ادھیڑ دے گی۔ سورہ معارج میں ہے کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ شعلے والی آگ ہے، منہ کی کھال ادھیڑنے والی ہے، اسے بلاتی ہے جس نے پیٹھ پھیر دی اور منہ موڑ دیا۔ وہ عجیب و غریب آگ ہوگی جو دلوں پر شعلہ زن ہوگی۔ سورہ حمزات میں ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے، بے شک وہ ان پر دروازہ بند کی ہوئی ہے، لمبے ستونوں کی شکل میں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے داخل ہونے والے بھی مقرر ہیں۔ سورہ حجر میں ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں بانٹا ہوا ایک حصہ ہے۔ جہنم بہت وسیع و عریض ہے، بے شمار انسانوں کو اس میں جھونک دیا جائے گا مگر وہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔ سورہ کاف میں ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، مزید تو لے آؤ۔ جہنم میں جانے والے لوگ نہ تو زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے، بلکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوں گے۔ دوستو آج کا یہی تھا ہمارا ٹاپک، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ یہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچ سکیں، دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں اور وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔